یہ ہے وقت میڈیا۔ بزم اردو ادب دیوبند کے زیر اہتمام دیوبند میں ایک آل انڈیا مشاعرہ بعنوان جشن اقبال آذر و چودھری نظام کا انعقاد شاعر مہندر سنگھ اشک صاحب کی صدارت میں ہوا۔ اس موقع پر شاعر وسیم جہانگیر آبادی کا بھی اعزاز کیا گیا۔ مشاعرے کا افتتاح دلشاد گوڑ صاحب نے کیا۔ شمع روشن کی سماجی کارکن نوشاد قریشی صاحب نے۔ مہمانان خصوصی رہے انور سعید صاحب سیکرٹری جامعہ طبیہ دیوبند اور جناب ماجد علی صاحب سابق ادھیکش ضلع پنچایت۔ مشاعرے کے کنوینر رہے مشہور و معروف شاعر جاوید آسی صاحب۔ نائب کنوینر رہے اوصاف صدیقی و مولانا شہزاد قاسمی۔ معاونین رہے عبدالقادر محمد آصف، حسن ادیب اور شاعر عبداللہ راز۔ مشیر خاص رہے شاعر راشد کمال صاحب۔ تمام شعراء اکرام کو آپ کے روبرو کروں۔ میں اس شاعری کے در سماعت پر دستک دینے جا رہا ہوں۔ آپ یقین ماننا جو میرے دل کے بے حد قریب ہے، اور وہ اس لیے ہے کہ دوستو شاید مشاعروں کی دنیا میں وہ پہلا ناظم ہے جو دوسرے ناظم سے حسد نہیں رکھتا ہے۔ ایسا ہوتا رہا ہے ہمارے ساتھ، غالباً 8-10 سال سے ہو رہا ہے۔ گلزار جگر صاحب کبھی وہ میری نظامت میں مشاعرہ پڑھتے ہیں، کبھی میں ان کی نظامت میں پڑھتا ہوں۔ بڑا ہی اب دوستو پوری دنیا کی مقبول ترین شخصیت جناب گلزار جگر دیوبندی آپ کی سماعتوں کے حوالے۔ یہ آپ کے اپنے ہیں، یہ الگ بات، لیکن آج پوری دنیا میں ناظم مشاعرہ اور بہترین کہنا مشق شاعر کے نام سے ان کے شناخت ہے۔ زوردار تالیوں سے استقبال کریں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ صاحب صدر اور معزز احباب و سامعین، آج کی یہ خوبصورت رات اور یہ خوبصورت پروگرام جس کے روح رواں جاوید آسی اور ان کی تمام ٹیم میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اوصاف صدیقی، عبداللہ راز، ندیم انور اور وہ ساتھی جن کے نام مجھ تک نہیں پہنچے۔ بہرحال یہ سب چہرے، یہ سب حاضرین محفل میرے اپنے شہر کے ہیں، میرے اپنے دیار کے ہیں، اور چمکتے ہوئے ستاروں کی طرح جذبہ ذوق ادب لے کر اس محفل میں اور اس تہذیبی پنڈال میں تشریف لائے ہیں۔ دیکھیں ہمارے مہمان کرام، میں شعر بالکل نہیں پڑھوں گا، 2 شعر سناؤں گا صرف، لیکن یہ کہنا بہت ضروری ہے کہ جو ہم سے سینئر ہیں اور ہمارے مہمان ہیں، ان کی پذیرائی کرنا، ان کی مہمان نوازی کرنا ہماری ادبی ذمہ داری ہے۔ اور کسی شاعر کی مہمان نوازی کا مطلب یہ ہے کہ اس کو زیادہ سنا جائے اور سب کو سنا جائے۔ اس لیے میں صرف 2 شعر پڑھ کر میں اپنی جگہ لیتا ہوں اور اپنا تمام وقت اپنے مہمان شعرا کو دینا چاہتا ہوں۔ کیا کہنے بے واہ۔ محترمہ سریتا جین صاحبہ، اقرا نور صاحبہ اور صاحب صدر اقبال آذر صاحب، انصاری صاحب، ڈاکٹر صابر صاحب اور علیم واجد، بہت چہرے اس لائق ہیں کہ جن کو سنا جائے۔ میں صرف 2 شعر پڑھتا ہوں کہ ہو جائے گا چہرہ نورانی، نصیر صاحب، حنیف صاحب، ہو جائے گا چہرہ نورانی اور دل میں چمک آ جائے گی۔ کیا کہنے واہ۔ کلیم بھائی، ہو جائے گا چہرہ نورانی اور دل میں چمک آ جائے گی، دل میں چمک آ جائے گی، تم روز کلام پاک پڑھو، سانسوں میں مہک آ جائے گی۔ تم روز، جی بہت اچھی نظامت کر رہے ہیں میرے چھوٹے بھائی، میرے دوست، بہت شکریہ۔ ہو جائے گا چہرہ نورانی اور دل میں چمک آ جائے گی، تم روز کلام پاک پڑھو، سانسوں میں مہک آ جائے گی۔ میرے بھائی ڈاکٹر سلمان دلکش صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں کہ ہو جائے گا چہرہ نورانی اور دل میں چمک آ جائے گی، تم روز کلام پاک پڑھو، سانسوں میں مہک آ جائے گی، اور قدموں میں یہ دنیا خم ہوگی، خدمت کو سکندر آئیں گے۔ قدموں میں یہ دنیا خم ہوگی، خدمت کو سکندر آئیں گے، جس دن بھی تمہارے لہجے میں ولیوں کی جھلک آ جائے گی۔ جی بہت بہت شکریہ، اپنے تمام مہمانوں کو بڑی عزت اور محبت سے سننا۔ جی حضرات گرامی،
جناب گلزار جگر صاحب کا جو میں نے تعارف کرایا تھا، انہوں نے اس بات کا ثبوت دیا کہ وہ ایک اچھے ناظم اور شاعر ہی نہیں ہے بلکہ ایک اچھے انسان بھی ہیں، اور انہوں نے ثبوت دیا کہ انہوں نے اختصار سے کام لیا اور مہمان شورا اکرام کو وقت دے دیا۔ دوستو، ایک زمانہ تھا، اگر آپ اپنے دینی جلسوں کی کوریج کرانا چاہتے ہیں یا سیاسی یا سماجی جلسوں کی کوریج کرانا چاہتے ہیں یا پھر مشاعرے یا کوی سمیلن کی یا کسی اور پروگرام کی، تو ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارا کانٹیکٹ اور واٹس ایپ نمبر ہے 9996400286۔ آپ اپنے دوست، اپنے ہوسٹ شفیق خان کو دیجیے اجازت۔